امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم بھی آپ کی دعاؤں سے خیریت سے ہیں. ناظرین، ہمارے خصوصی پروگرام جس کا نام ہے نور رمضان، اسے لے کر ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کے مسائل اور علماء اہل سنت کے جواب سماعت کریں گے. الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد رضا مصباحی صاحب قبلہ، جن سے ہم آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کریں گے. انشاءاللہ میں ان سوالوں کے جواب حاصل کروں گا. آئیے ہم پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے حضرت کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. آج کے پروگرام میں پہلا سوال شامل کرتے ہیں. سوال حضرت، مسجد میں تعمیری کام چالو ہے تو اس کے نام پر چندہ کرنا باہر جا کر مسجد میں، اور اس سے ہماری انکم نکالنا کیسا ہے؟ کتنی انکم نکال سکتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، مسجد کا چندہ ہو یا مدرسے کا چندہ ہو، تو اس کے لیے جو سفارہ یعنی جو سفیر بنائے جاتے ہیں، جو چندہ وصول کرنے جاتے ہیں، اولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ صرف رضا الہی کے لیے جائیں اور کچھ نہ لیں. لیکن اگر جاتے ہیں کچھ پرسنٹیج تو ایسا رکھا جائے جس میں مدرسے اور مسجد کا فائدہ زیادہ ہو اور ان کا بھی کام چل سکے، جس کو ہمارے فقہاء کرام نے زیادہ سے زیادہ 20 سے 30% آپ رکھیں اور 70 سے 60% جو ہے مدرسے یا مسجد کو آئے. ایسا نہ ہو کہ 50% ہی آپ رکھ لیں، 50% پھر مسجد کو آئے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ یا پھر 60 آپ رکھ رہے ہیں، 40 مدرسے کو آ رہے ہیں، تو اس میں مدرسے کا فائدہ نہیں ہوا. تو یہ رکھواتے صرف اسی لیے ہیں تاکہ لوگ بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ چندہ کر لیں اور مدرسے اور مسجد کا فائدہ ہو جائے، تو اس وقت یہ لے سکتے ہیں. ہاں، لیکن اس میں ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 1 لاکھ چندہ کیا، 70-30 کا پرسنٹیج تھا کہ 30 آپ کو لینا ہے اور 70 مدرسے میں مسجد میں، تو 1 لاکھ میں سے 70,000 مسجد کا ہے، 30,000 آپ کا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لائیں 70 میں سے 30 الگ کیے جیب میں رکھیں اور وہ 70 آپ مسجد میں دیں. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. پوری 1 لاکھ کی رقم آپ متولی مسجد کو دیں یا انتظامیہ مدرسہ کو دیں، وہ اپنے قبضے میں لیں گے. اس کے بعد وہ اپنی طرف سے آپ کو دیتے ہیں، اس میں سے وہ آپ لے سکتے ہیں. ڈائریکٹلی لینا یہ جائز نہیں ہوگا. اللہ تعالی عالم. ماشاءاللہ حضرت. اگلا سوال جو حضرت کل لائٹ ویٹ میں لے گیا تھا، اسے شامل کرتے ہیں. پوچھ رہے ہیں، میرے زکوٰۃ دینے کو لے کر سوال ہے. LIC میں ابھی تک جو اماؤنٹ جمع کیا ہے اسے اگر میچورٹی ڈیٹ کے پہلے بند کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں پورا اماؤنٹ نہیں ملتا، تو زکوٰۃ اس پر لگے گا جو جمع کیا ہے ابھی تک، یا پھر جو ہمیں پالیسی بریک کرنے پر اماؤنٹ ملے گا اس پر؟ دیکھیں، LIC پالیسی کی اولاً اجازت سب کو نہیں ہے، اسی بندے کو ہے کہ وہ جو کم از کم 3 یا 4 سال یعنی اس میعاد تک جس میں وہ اگر اب نہیں بھی بڑھتا ہے تو اس کی جمع شدہ رقم ختم نہیں ہوگی. شاید پالیسی کا ایسا ہے LIC کا کہ اگر شروع کے 3 سال یا 4 سال اگر اس میں اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں دینے سے تو آپ کی جمع شدہ رقم ضبط ہو جاتی ہے. کیوں؟ ایسا ہی ہے نا LIC میں کہ اسٹارٹ کے 3 یا 4 سال اگر آپ نے بریک کیے تو آپ جمع شدہ رقم ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے نا. 5 سال تک تو منیمم. ہاں، تو اجازت، پہلے اجازت سماعت کے لیجیے. اجازت کس کے لیے؟ اجازت ان کے لیے ہے کہ جو اسٹارٹ کے 3 یا 4 سال بغیر ناغہ ساری قسطیں بھر سکتے ہوں، موجودہ فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہو اور وہ اسی نیت سے شروع کیا ہو تو اس کو اجازت ہوتی ہے. اور یہ بندہ ایسا ہے کہ جس میں موجودہ فائنینشیل کنڈیشن اس کی صحیح نہیں، یا پھر اس کی نیت ہے جب تک بھرے گا ورنہ دیکھا جائے گا، تو پھر اس بیچ میں چھوڑنے کی وجہ سے وہ اپنی رقم وہ ضائع کرنا ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اب یہ ہو گیا مسئلہ اجازت اور نا اجازت کا.
اب رہا مسئلہ ہے کہ اگر میچور ہونے سے پہلے ہم اگر اس کو لیتے ہیں تو ہمارے 100 روپے اگر ہیں تو 80 ملیں گے. تو اب آپ کے پاس جتنی رقم آئے گی وہ اس کے آپ مالک ہیں تو اتنے کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم. اگلا سوال حضرت ہے، شیئر مارکیٹ میں جو شیئر لیے ہیں ان شیئرز کی آج کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ دینا ہے یا پھر جو اماؤنٹ ہم نے پے کیا ہے شیئر خریدنے پر اس پر؟ دیکھیں اولاً شیئر مارکیٹ کے حوالے سے ہمارے فقہاء اب بھی منع کر رہے ہیں، ہے نا، تو اس سے بچنا ہی چاہیے. باقی آپ نے شیئر لیا ہے تو شیئر دیکھا جائے گا کہ کیا کسی بزنس پروڈکٹ کی شکل میں ہے یا کس شکل میں ہے. اگر کسی پروڈکٹ کی شکل میں ہے اگر وہ، تو پھر اس کی موجودہ جو مالیت ہوگی اس اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ بنے گی. یعنی اگر آپ نے جس وقت لیا تھا اس پروڈکٹ کی قیمت 100 روپے تھی، لیکن جس مہینے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس مہینے اس پروڈکٹ کی قیمت مارکیٹ ویلو 80 روپے ہو گئی، پھر 80 کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ بنے گی. ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ. اگلا سوال حضرت، کچھ لوگوں کو پیسے ادھار دیے ہیں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہے؟ ان میں سے کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو ادھار لے کر بھول گئے ہیں اور ایسی امید ہے وہ اب پیسہ نہیں لوٹائیں گے، تو کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ دینا ہے؟ دیکھیں جس کو بھی ہم نے پیسہ دے رکھا ہے اور جب تک وہ اس کا اقرار کر رہا کہ ہاں آپ کے پیسے ہیں، بس یہ ہے کہ دوں گا، آ کے دیتا ہوں، بعد میں دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، وہ والا سسٹم ہے. تو وہ آپ کا ہے، اقرار کر رہا ہے، تو وہ اس پہ زکوٰۃ تو بنے گی اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو سال بہ سال اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر سال اس کو جوڑ کر اس کی زکوٰۃ نکال دیں، اور اگر نہیں نکالتے ہیں تو شریعت آپ کو ایک آپشن اور دیتی ہے. جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے جب اس کا 5واں حصہ آپ کے پاس آئے گا تو پھر اس میں آپ زکوٰۃ ادا کریں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے 200 روپے قرض دے رکھے ہیں تو 200 کا 40 روپے ہوگا، ہے نا. 20,000 دیے ہیں تو پھر آپ کو 4,000 روپے. تو جب 4,000 روپے آپ کے پاس آئیں گے تو شریعت کہے گی اس کا جو ہے آپ 40واں حصہ نکال دیجئے. پھر اس کے بعد 5واں حصہ اور آ جائے، پھر میں نے 400 روپے اور دے دیے، پھر اس کا 40واں حصہ، یعنی 2.5%. اس طرح سے آپ کو جب 5واں حصہ ملتا جائے تب ادا کریں، اور جب تک نہیں مل رہا ہے تو شریعت کہتی ہے ابھی آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن پچھلے جتنے سال کا ہوگا تو جب ملے گا تو آپ کو جوڑ کر نکالنا پڑے گا. پھر اس ٹائم وہ تھوڑا سا بھاری پڑتا ہے کہ پچھلے سالوں کا یاد نہیں رہ پاتا ہے. تو اگر کیلکولیشن آپ کا ٹھیک ہے تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں، جب آپ ملے گا تو پچھلے سال کا جوڑ کے آپ نکال دیجئے، ہے نا. تو یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم. ماشاء اللہ حضرت، اگلا سوال لیتے ہیں. کوئی ایسا شخص جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے لیکن اسے لوگوں سے مانگنے میں شرم آتی ہو، تو اب ایسا شخص کسی صاحب نصاب شخص سے جھوٹ بول کے زکوٰۃ لے سکتا ہے کیا؟ جھوٹ ایسا کہ کسی اور کو زکوٰۃ دینے کے بہانے وہ صاحب نصاب سے زکوٰۃ کے پیسے خود کے لیے لے سکتا ہے کیا؟ دیکھیں جھوٹ بولنا سوائے چند کنڈیشن کے عموماً حرام ہے، چاہے جس حساب سے ہو. تو یہ اس طور پر جھوٹ بول کر حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو زکوٰۃ مانگنے میں شرم آ رہی ہے لیکن جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آ رہی، حالانکہ جھوٹ تو حرام ہے اور زکوٰۃ آپ مستحق ہیں تو اس کو لینے کی تو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے. تو آپ اس کو ایسا کریں کہ آپ بتا دیں کہ بھائی میں ضرورت مند ہوں، آپ کا دل کرے تو آپ دے دیں، منع بھی نہیں کرے گا. لیکن جھوٹ بول کر کہ میں آپ کی زکوٰۃ فلاں جگہ دے دوں گا اور اس نام سے آپ کو دی ہے تو آپ کو فلاں کو دینا ضروری ہوگا، اب آپ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عنہ. اگلا سوال ہے حضرت، سوئمنگ کے دوران کان میں پانی چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ حالت روزہ میں کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو چاہے سوئمنگ کر رہے ہوں چاہے کچھ اور، تو اس سے نہیں ٹوٹے گا. اگلا سوال ہے، حافظ صاحب کے بارے میں بعد میں
معلوم ہوا کہ وہ فاسق تھے تو ان کے پیچھے نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ فاسق ہیں، ہے نا؟ کیا باوثوق ذرائع سے معلوم، یعنی دو عادل باشرہ شخص کے ذریعے معلوم ہوا ہے؟ اور فسق جو معلوم ہوا ہے کیا ان کا فسق بالاعلان تھا، یعنی فاسق معلن تھے، یا پھر ان کا فسق چھپا ہوا تھا؟ تو اگر صرف لوگوں سے سنی ہے نا، اس نے کیا، ارے یار حافظ صاحب کا ٹھیک نہیں ہے معاملہ، بس تھوڑا دیکھ لینا اگلے سال کے لیے، ہاں یار بھائی نے بولا یار کچھ تو رہا ہوگا، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ دو عادل ہوں، باشرہ ہوں، متقی پرہیزگار ہو، انہوں نے کہا ہو، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ فسق بالاعلان اگر ہے جی تو پھر نماز مکروہ تحریم ہوتی ہے۔ اگر فسق اعلان کے طور پر نہیں تھا تو ان کے اپنے حق میں گناہ گار ہے، لیکن نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے نا۔ اور سوال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فسق ان کا اعلانیہ نہیں تھا، جی تبھی تو پتہ نہیں چلا، ہاں ورنہ سب کو پتہ چل جاتا۔ ٹھیک ہے، فاسق معلن کے پیچھے اصل میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، اگر والد اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو کیا اس پیسے کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ اگر زکوٰۃ کا سال کمپلیٹ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ رکھے ہونا بتا رہا ہے کہ آپ کی حاجت سے زائد ہے، خرچ ہو جاتے تو پھر مطالبہ نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے، حضرت 2 تولہ سونا ہے وہ بھی گروی رکھ کر مکان لیا ہے 3,20,000 کا، تو زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ جو گروی رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ آپ نے گروی جو سونا رکھا ہے تو گویا کہ وہ آپ کی ملکیت میں کامل طور پر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، مال تجارت یا کوئی کیش رقم جو جمع ہو، ایف ڈی ہو یا کسی کو دے رکھی ہو، وہ اگر نصاب تک پہنچتی ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، ورنہ آپ پر زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے، حضرت 4 تولہ سونا ہے 72,000 روپے ہے، اس مال کی کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ رہنمائی کریں۔ دیکھیے آپ کیلکولیٹر خود کر لیجئے گا، ہم بتا دیتے ہیں کہ 4 تولے کی جو مارکیٹ قیمت ہوگی وہ معلوم کر لیجئے، اور جو آپ کا 70,000 روپے ہے اس کو اس میں ایڈ کر دیجئے۔ مان لیجئے اگر 4 تولے کی قیمت آپ کی 2 لاکھ بنتی ہے، اگر 50 ہزار کے حساب سے، تو 2 لاکھ بن رہی ہے، 70,000 یہ ہے، تو گویا کہ آپ کے پاس 2,70,000 ہے، اور کچھ کیش وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے آپ اپنی بیسک نیڈس اس مہینے کے مائنس کر دیجئے گا، ای ایم آئی خرچہ وغیرہ سب، اس کے بعد مان لیجئے 70 مائنس ہو گئے تو 2 لاکھ بچی، اس 2 لاکھ کا 2.5% آپ نکال لیجئے، ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ اگلا سوال بھی حضرت اسی سے متعلق ہے، پوچھ رہے 6 تولہ سونا ہے، 3 سال سے 1 لاکھ روپے ہے کسی نے دیے ہیں اور مالک مجھے بنا دیا، میں جہاں چاہوں یوز کر سکتا ہوں۔ نومبر 2023 میں اب میرے زکوٰۃ سے 3 سال پہلے سے سٹارٹ ہوگی یا پھر نومبر سے سٹارٹ ہوگی؟ اور اگر نومبر سے 2023 سے سٹارٹ ہوگی تو 2024 میں جولائی میں وہ پیسہ خرچ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں جس وقت آپ کے پاس وہ ٹوٹل اتنا ہو گیا تھا کہ 52.5 تولہ کو چاندی کو پہنچ رہا تھا، اب نومبر 2023 میں اسلامک مہینہ کیا تھا آپ پہلے یہ دیکھ لیجئے، میرے خیال سے ربیع الاخر تھا، کیونکہ اکتوبر میں ربیع الاول آیا تھا، تو ربیع الاخر تھا۔ تو پچھلے سال ربیع الاخر میں جب آپ کو یہ پیسے ملے تھے تو کیا حاجت سے زائد آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو گیا تھا؟ یعنی اس وقت اگر چاندی 50,000 کے آس پاس اگر ہوگی 52.5 تولہ چاندی، اتنا حاجت سے زائد ہو تو سال آپ کا وہیں سے شروع ہو گیا ہے۔ اب جیسے ہی اس سال کا ربیع الاخر جو ابھی گیا ہے اس میں آپ کا سال کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو اس ربیع الاخر میں آپ کو زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، اور ربیع الاخر سے پہلے وہ پیسہ خرچ ہو گیا تھا، اور اتنا خرچ ہو گیا کہ نصاب بھی کم ہو گیا ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کیا کنڈیشن ہوئی ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، حضرت اگر ہم اپنی مسجد کو چھوڑ کر کوئی اور مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تو کوئی حرج تو نہیں؟
دیکھیں یہ دیکھا جائے گا جہاں آپ اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہاں باضابطہ تربیت وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں پر رہنے سہنے کا جمعہ وغیرہ کا اہتمام ہے، اور آپ کی مسجد میں وہ چیزیں نہیں ہیں، یا پھر یہاں اکیلے بیٹھیں گے وہاں اجتماعیت ہے تو وہاں زیادہ دل لگے گا، یہاں اکیلے رہیں گے تو ہو سکتا ہے خاطر خواہ عبادت نہیں ہو پائے۔ اس نیتوں کے ساتھ اگر وہاں بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ ہے کہ وہاں دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں دو چار گپے شپے ہو جائیں گے تو وہ دل بہلتا رہے گا، اور یہاں کیا ہے خالی عبادت کرنی پڑے گی، اس نیت سے وہاں جا رہے ہیں تو پھر محلے میں بیٹھنا زیادہ بہتر ہے کہ اصل مقصود ہے عبادت، ہے نا؟ ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ اگلا سوال لیتے ہیں، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت امام کے پیچھے پڑھنے میں چھوٹ جائے تو باقی کی 2 رکعت کس طرح ملائے، اور الحمد کی صورت کے بعد کون سی سورہ ملائے؟ دیکھیے 2 رکعت قرات والی چھوٹ چکی ہے، 2 رکعت خاموشی سے امام کے ساتھ پڑھے، جب آپ کھڑے ہوں گے تو ثنا شروع میں نہیں پڑھی تھی، ثنا پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، سورت جو آپ کو یاد ہو ترتیب سے وہ پڑھ لیجئے، تبت یدا یاد ہے تبت یدا پڑھ لیں، رکوع سجدہ کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، الحمد پڑھیں، اور اس کے بعد پھر قل هو اللہ شریف ملا لیں، رکوع سجدہ کر کے آخر میں نماز مکمل کر لیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں، حضرت اعتکاف میں جمعے کے دن خارج مسجد میں جا کر اذان دینا کیسا ہے؟ اگر یہی مؤذن ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اذان دینے والا نہیں ہے نا، تو پھر ان کو اجازت ہوتی ہے، یعنی کوئی اور ہے ہی نہیں اجازت اذان دینے والا، صرف یہی ہے، تو پھر ان کو اجازت ہوتی ہے۔ شاید کچھ مسئلہ ایسا مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ مؤذن کو مینارے پہ جا کے اذان دینے کی اجازت ہے، لیکن چلیں اس مسئلے کو کل لیتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ایک مسئلہ میرے ذہن میں اچانک سے ابھی کلک ہوا ہے کہ وہ مینارے پہ جانے کا راستہ باہر سے یا اندر سے ایسا کچھ کر کے ہے کتابوں میں، تو اس کو کل کنفرم کر کے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیجیے گا نا۔ اگلا سوال لیتے ہیں، حضرت میری نانی کے بینک میں ایف ڈی ہے جس کا نومینی میں ہوں، تو زکوٰۃ کس پر بنے گی، اور اگر میں اس کو ادا کر دوں تو ادا ہو گئی، اور میں میرے ماموں کے گھر میں رہتا ہوں نانی کے ساتھ، تو کیا ماموں کو دے سکتا ہوں؟ تفسیر میں بیان کریں۔ دیکھیں ایف ڈی نانی کی ہے، آپ تو نومینی ہے نا، نومینی کا مطلب یہ ہوگا کہ جب نانی نہیں رہیں گی تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن ابھی تو نانی ہے، جب نانی ہے تو ساری کہانی نانی کے ساتھ رہے گی، تو وہ نانی پر اس کی زکوٰۃ بنے گی، نانی جان خود ادا کر دیں ٹھیک ہے، یا آپ کو حکم دے دیں کہ بیٹا یہ ہے تمہارا ہی آخر تم ہی ادا کر دو، نانی اجازت دے دیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں، ورنہ ادا کرنا نانی کو ہے۔ باقی آپ ماموں کو دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو ماموں کو بھی جو ہے آپ ماموں کو دے سکتے ہیں آپ، جبکہ وہ شرعی فقیر ہوں، ہاں، کیونکہ ماموں اصول و فروع میں نہیں آتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت، اگلا سوال لیتے ہیں، سوال ہے یہ ہے کہ کسی کے پاس بینک ایف ڈی 1 کروڑ روپے ہو تو اچھا، اس کی زکوٰۃ کتنی دینی ہوگی؟ رہنمائی کریں۔ دیکھیں ایف ڈی آپ کے 1 کروڑ ہے، اس کا مطلب آپ کے پاس اور بھی کچھ کیش وغیرہ ادھر ہے یا نہیں ہے، تو وہ تمام جب چیزیں ایک ساتھ جوڑ لیں اور اس کے بعد اس کی زکوٰۃ، مان لیجیے صرف ایف ڈی ہی ہے ان کی اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس 1 کروڑ کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیجئے بھائی، کتنی آ جائے گی؟ 2.5 لاکھ۔ 2.5 لاکھ روپے آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو آپ 2.5 لاکھ روپے آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں، جتنے زکوٰۃ کے سوال آ رہے ہیں اگر اتنے واقعی ادا کر دیں تو پھر ہمارے سبحان اللہ۔ معاشرے میں، ہاں معاشرے میں زکوٰۃ مطلب مانگنے والے نہیں رہیں گے پھر، اللہ عطا کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ اگلا سوال ہے، حضرت اگر کسی مسلمان بھائی سے لڑائی ہو تو کیا کریں؟ بھائی لڑائی ہو جائے تو معافی مانگ لیں اس سے، ہے نا، اور آپ کی غلطی ہے اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اور اپنے نفس کو پیش کریں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ، اور اگر مان لیجئے غلطی آپ کی نہیں اس کی غلطی ہے، اس نے آپ کو پھر ہی مارا تو آپ اپنی طرف سے اس کو معاف کر دیں، ہے نا، اور اگر یہ بندہ جو پوچھا کیا کریں یہ تیسرا ہے، یعنی 2 میں لڑائی ہوئی ہے، یہ تیسرا بندہ پوچھ رہا ہے، تو آج ہی تراویح میں ہم نے اس کو پڑھا ہے
کہ اس میں حکم یہ تھا کہ اگر دو گروہ لڑ جائیں تو اس میں ایک گروہ جو ہے وہ آپس میں جا کے صلح کرائے، اور صلح کرا دیں، آپس میں صلح کرا دیں تو بہتر رہیں گے، کیونکہ نیچے پھر اس کی آیت تھی کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن جو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو آپ بیچ میں آ کر صلح کروا دیں۔ اگر بیچ والا آدمی سدھر جائے نا تو معاشرہ سدھر جائے گا۔ تو بیچ والا کرتا کیا ہے کہ اگر لگ گئی ہے تو اب یہ بجھے نہ کبھی، وہ آ کے ایسا وہ ہر جگہ ہر مطلب جگہ جو ہے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں حضرت، ہاتھ کے بغل کے بال کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑنا کہ کم اگے، اگر اس طرح یوز کرتے ہیں تو زیادہ اگتے ہیں، تو کیا ہاتھوں سے نکال سکتے ہیں، صحیح ہے کیا؟ دیکھو حکم تو یہی ہے کہ بغل کے بال اکھیڑے جائیں، یہ لفظ آیا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو دیر سے اگیں گے، اور اگیں گے تو باریک اگیں گے، موٹے نہیں آئیں گے۔ تو اگر آپ کی عادت میں ہے اور آپ ایسا کرتے آ رہے ہیں تو تکلیف کم ہوتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہے کہ آپ کی عادت اس طرح سے ہے اور اب اکھیڑنے جائیں گے تو پھر آپ ہائی باپ ہو جائے گا آپ کا، تو زخم بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آسانی اس میں ہے کہ آپ ریز کر لیں، لیکن اگر عادت میں ہے اور ایسا چلتے آ رہا ہے تو آپ اکھیڑیں، اور یہی بہتر ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اگلا سوال لیتے ہیں، ایک شخص کو گیس کی بیماری ہے تو کیا وہ مسجد کے اندر آذان روم میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے؟ آذان روم خارج مسجد ہی بنتا ہے، جی تو اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر، اور اذان ہے مسجد سے باہر، تو پھر ایسے بندے کو اعتکاف اس کا وہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ آپ جب مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، جب تک آپ رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ باقی جو 10 دن کا سنت موقدہ اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں تو اذان روم کیونکہ مسجد سے باہر ہوتا ہے تو اس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ اگلا سوال ہے کہ دو مفتی صاحب ایک ہی مسئلے میں اگر الگ الگ جواب دے تو عوام عمل کس پر کرے؟ دو کے پاس جانے کی ضرورت کیا آ گئی؟ میں ایک پہ بھروسہ کریں، ان سے پوچھتا رہے۔ خیر، اگر دونوں میں سے کوئی اگر ایک بد مذہب ایک اہل سنت کا ہے تو ظاہر سی بات ہے اہل سنت کو فالو کرنا ہے۔ دونوں اہل سنت کے ہیں اور دونوں معتبر ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کہ جن مفتی صاحب سے آپ ہمیشہ سے ربط ہے، جن کے مسائل کو آپ شروع سے فالو کرتے آ رہے ہیں، تو آپ ان کو اعتماد کریں، انہی پہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا مسئلہ ابھی تھوڑا صحیح نہیں مزہ آ رہا ہے تو ان کو لے لیں، تو پھر یہ نہیں، جن کو آپ شروع سے فالو کر رہے ہیں ان کو ہی اس پہ فالو کریں آپ۔ اگلا سوال لیتے ہیں، کیا فطرہ اپنے گھر پر پالے جانے والے دو پائے اور چوپائے جانوروں کا بھی دیا جانا چاہیے؟ دو پائے سے مراد انسان اگر ہیں تو ان کا دے دیجئے۔ فی الحال دو پائے سے مراد عموماً جانور لیے جاتے ہیں، تو دو پائے جانور جیسے مرغا مرغی بطخ وغیرہ، چار پائے بکری وغیرہ، تو جانوروں کی صدقات فطرہ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف انسانوں کا ہے۔ آپ اپنی نابالغ اولادوں کا فطرہ آپ ادا کریں، باقی ان کو رہنے دیں، ان کو وقت سے چارہ پانی دے دیں، یہی آپ پر واجب ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا قرآن شریف کا سجدہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ اگر کرنا بھول جائے اور نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں بہتر تو یہ ہوتا ہے وضو ہے تو جس وقت تلاوت ہو اسی وقت کر لیں، لیکن اگر اکٹھا آپ ایک بار میں کرتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر بھول گئے آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ سجدہ واجب ہوتا ہے، تو ترک واجب ہوگا، گناہ گار ہوں گے، یاد ہوتے ہوئے بھی چھوڑتے رہیں گے تو، ہے نا۔ اگلا سوال لیتے ہیں، حضرت باڈی لوشن پر وضو کر سکتے ہیں، ہو جائے گا وضو یا نہیں؟ دیکھیے باڈی لوشن ایسا ہے کہ جو پانی کو پہنچنے سے روکے نا، بہت زیادہ چکناہٹ والا نہیں ہے، اور آپ پانی بہا رہے ہیں تو پوری باڈی پر اسکن پر بہہ رہا ہے اچھے سے پانی، تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ پانی یہاں ڈال رہے ہیں اور سٹ سے جا رہا ہے اور اسکن پہ بہنے نہیں دے رہا ہے تو پھر ایسے باڈی لوشن پہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سوال ترتیب کے اپوزٹ لگ رہا ہے کہ عموماً کیا ہوتا ہے وضو بناتے ہیں پھر اس کے بعد باڈی لوشن یوز کرتے ہیں تاکہ وہ باڈی پر رہے اور پانی کی وجہ سے جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ نہ رہے۔ کوئی لگانے کے بعد وضو نہیں کرے گا کیونکہ پھر وہ مطلب ہی نہیں رہا نا اس کا۔ کچھ آڈیو سوال حضرت شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب فرض نماز پڑھ رہے تھے، تیسری رکعت میں
الحمد پڑھا، الحمد پڑھنے پر آمین کہتے ہوئے رکوع میں پہنچ گئے۔ رکوع میں پہنچے تو یاد آیا کہ ہم نے اللہ اکبر کہے بنا آ گئے رکوع میں۔ اس کے بعد پوری نماز کمپلیٹ کی، لاسٹ میں سجدہ سہو کیا۔ تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اور میں نے آخری میں سجدہ سہو کیا تو اس کے لیے کیا ہو؟ دیکھیں ایسی صورت میں سجدہ سا واجب ہوتا ہی نہیں ہے، ہم تو جب سجدہ واجب نہیں تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سجدہ واجب نہ ہو پھر بھی اگر کر لیتے ہیں تو بھی نماز ہو جاتی، تنہا پڑھ رہے تھے اس لیے نا۔ اگلا سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ وضو میں ہے اور ہنس رہے ہیں تو کتنی تیز سے ہنسنے سے وضو ڈوب جاتا ہے؟ کہ کیا ہنسنے سے وضو ڈوبتا ہے کہ نہیں ڈوبتا، اور ڈوبتا ہے تو کتنی ہنسنے سے ڈوبتا ہے؟ اتنے زور سے ہنس رہے تھے کہ ہنستے ہنستے ہوا نکل گئی تو پھر ٹوٹ جائے گا، اور اگر ہنستے ہنستے کچھ نہیں ہوا یعنی ہوا وغیرہ خارج نہیں ہوئی ہے تو ہنسنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے نا۔ ہاں بس یہ کہ قہقہ لگانے کو منع کیا گیا کہ یہ دل اس سے جو ہے بیمار ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے بچیں، کبھی اتفاق ہو گیا تو الگ مسئلہ ہے۔ اگلا سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب اگر سفید بال کو کالا کیا ہے تو نماز کیا ہو جائے گی اس کے پیچھے یا نہیں؟ دیکھیں اگر کالا کلر کرتے ہیں تو یہ اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، نماز کو لوٹانا ہوگا، کیونکہ کالا کلر استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب ان نے کالا یوز کیا اور دکھ بھی رہا ہے تو اعلان بالفسق، فسق بالاعلان ہوا ہے، اس لیے مکروہ تحریمی، نماز واجب الادا ہوگی۔ لیکن یہ شرط ہے کہ انہیں بلیک کیا ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ڈارک براؤن کرتے ہیں، ہم کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بلیک ہے، اگر نے براؤن کر رکھی ہے تب تو کوئی حرج ہی نہیں ہے اس میں۔ مہندی کے علاوہ کچھ بھی لگانا منع ہی ہے نا؟ نہیں، بلیک کلر کے علاوہ دوسری چیز لگا سکتے ہیں، بلیک کلر کے علاوہ بلیک کے علاوہ، باقی ہاں مہندی یہ بہتر ہوتی ہے کہ اس سے تاثیر اچھی ہے اس کی، لیکن بلیک کے علاوہ کوئی دوسرا کلر بھی یوز کرتے ہیں، ایک کلر ایسا ہے کہ جو معاشرے میں بدنمائی یا ہنسنے کا سبب نہیں بنتا ہے تو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا کلر کر لیں کہ جہاں سے جا رہے ہیں چار لوگ ہنس رہے ہیں تو اپنے آپ پر کو ذلت پہ پیش کرنا ہوگا، تو یہ منع اس وجہ سے ہوگا، تو بلیک کے علاوہ دوسرا آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ڈارک براؤن میں بلیک جیسے دکھتا ہے، اچھا بلیک ڈارک براؤن کلر ہے تو بلیک کی طرح ہی نظر آتا ہے۔ اچھا اگر ایسا ہے کہ دکھنے میں شبہ پیدا ہوگا تو پھر اس سے پرہیز کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو آپ موضع تہمت بنا رہے ہیں، ہے نا، تو اس سے آپ ہلکا براؤن کریں کہ الگ سمجھ میں آ جائے۔ کچھ اور آڈیو سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ چڑیا وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، میں محمد صادق قادری دھار سے۔ اچھا حضرت آج کل یہ دیکھنا میں کوئی ائمہ حضرات، کچھ ائمہ حضرات الحمد شریف میں اہدنا صراط المستقیم یہ پڑھتے ہیں، اور ہم برسوں سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم کیا صحیح ہے؟ اگر یہ پڑھنے سے اس کے ترجمہ اور تفسیر میں بدل جاتی ہے یا دونوں صحیح ہے؟ جواب عنایت فرمائیے گا۔ ماشاء اللہ، اس آواز سے زیادہ چڑیوں سے تھوڑا سکون مل رہا ہے نا، چلیے ماشاء اللہ۔ دیکھیے اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ اہدنا کا جو حمزہ شروع میں دکھ رہا ہے یہ حمزہ کہلاتا ہے وصلی، یعنی اس کو لایا گیا ہے سکون کی وجہ سے، اور جو وصلی حمزہ ہوتا ہے تو جب پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، تو پیچھے ہے نستعین، اور رک جاتے ہیں نستعین، ابھی حمزہ بھی ساکن تھا، ہا بھی ساکن تھا، تو اس لیے حمزہ کو ہم زیر دے دیتے ہیں اہدنا، کیونکہ جب ساکن کو زیر دیتے ہیں تو زیر سب سے ہلکا ہوتا ہے، تو الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جو ساکن کو حرکت دی جائے تو کسرے کی دے دو، تو ہم اس کو اہدنا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کیوں پیچھے ہم نے وقف کر لیا، آگے ساکن تھا اس لیے، ایک ضرورت کی وجہ سے، اب اگر کوئی پیچھے کے وقف نہ کرے اس کے پیش کو آگے جوڑے تو حمزہ آٹومیٹک گر جائے گا، حمزہ وصلی ہے اس لیے، تو جیسے حمزہ گرا تو یہ نون کا پیش ہا پہ جائے گا،
نستعین نہدینا الصراط المستقیم، یہ ہو جائے گا، ہے نا؟ تو معنی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ملا کے پڑھنے کے حکم میں آتا ہے وہ۔ جی ماشاء اللہ حضرت، اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا کسی کے پاس پلاٹ خریدا ہے کسی نے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ اور مجھے دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کی دکان ہے، دکان میں 1 لاکھ روپے کا سامان ہے اور 1 لاکھ کی زکوٰۃ اس نے دے دی، اس کا سال گزر گیا، کیا پھر وہ زکوٰۃ دے گا اور سارے سامان کو زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ جیسے یاسین میں آپ دیکھیں گے ایک جگہ ہے نا، اتبعوا من لا یسألکم، تو یہاں پر پیچھے رک جاتے ہیں، اس لیے حمزہ کو زیر دے کے پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں رکیں گے تو پیچھے والا حرکت ہے وہ اس میں آ جائے گی، حمزہ چلا جائے گا۔ خیر ان کا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں جو پلاٹ انہوں نے خریدا ہے، بیچنے کی نیت سے خریدا تو مال تجارت ہے وہ، اور اگر آپ کا سال زکوٰۃ چل رہا ہے تو اس کو اسی میں ایڈ کر دیں اور اس کی بھی زکوٰۃ نکال دیں، اور اگر زکوٰۃ کا سال نہیں، اس کی وجہ سے مالک نصاب ہوئے ہیں آپ، تو پھر نیکسٹ سال جب گھوم کر آئے گا اور یہ چیز آپ کے پاس ہوگی تو اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہوگی وہ آپ دیں گے۔ اگر پلاٹ آپ نے بیچنے کی خالص نیت نہیں ہے بلکہ مکس نیت ہے، اچھا دام ملے گا تو بیچوں گا، ورنہ کرائے پر چڑھا دوں گا، ورنہ پڑا رہے گا، بچے بڑے ہوں گے تو دیکھیں گے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ رہا مال تجارت، تو مال تجارت آپ نے پچھلے سال کا ادا کر دیا زکوٰۃ، اور اس سال پھر اتنا ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، تو اس سال بھی آپ کو زکوٰۃ واجب ہے، تو آپ کو اس سال بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور سال گزرنے سے کیا مراد ہے، تو کل کا سیشن ہمارا ہوا اس میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے، تو اس کو آپ ایک بار سن لیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ ماشاء اللہ، اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، اگر کسی شخص نے اپنے گھر سے شہر سے باہر نکلنے کے بعد 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ کیا اور کسی بستی میں پہنچ کر کے اس نے 1 مہینے کا ارادہ کیا کہ میں یہاں 1 مہینے تک رکوں گا، تو وہ وہاں مقیم ہو گیا، لیکن 16 دن کے بعد اس نے ایک نئی نیت کی کہ میں 10 یا 12 دن میں اپنے علاقے اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں گا، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ مقیم رہے گا یا مسافر ہو جائے گا؟ دیکھیں جہاں پہنچنے کے بعد آپ نے 15 دن کی نیت کر لی تھی، تو اب آپ مقیم ہو چکے ہیں۔ اب یہ ارادہ 15 دن 16 دن کے بعد ہوا کہ میں 1 ہفتے کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، تو صرف چلا جاؤں گا کی نیت سے آپ کی مقیمت کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ مقیم کے مقیم ہی رہیں گے۔ ہاں، جب یہاں سے آپ سفر اختیار کریں گے اور وہ سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ کا ہوگا، تو پھر اب یہاں سے آبادی سے جیسے نکلیں گے اب مسافر ہوں گے، ورنہ صرف نیت کر لینے سے مسافر آپ نہیں ہوں گے۔ ورنہ تو جیسے کہ حج پہ جانا ہے، ٹکٹ ہمارا بن چکا ہے تو ہمارا تو سب کچھ کنفرم ہے، تو ہم تو آج سے ہی ہو جائے۔ ایسا جو سفر شروع ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد مسافر کہلاتا ہے۔ اگلا سوال حضرت لائیو چیٹ سے پوچھ رہے ہیں، 1 روزے کا کفارہ کتنا قیمت دینا ہوتا ہے؟ دیکھیں روزے کا جو کفارہ ہے پہلے قیمت سے نہیں ہے، پہلے یہ ہے کہ 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے کفارے کے طور پر، ایک کے بدلے میں، اور قضا وہ الگ ہے، 61 ٹوٹل۔ کوئی یہ نہیں کر پاتا ہے تب اس کے بعد نمبر آتا ہے اس کے کفارے کا، اور اس کا کفارہ وہی ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، پیٹ بھر کے دونوں ٹائم۔ اس کی جو مسکین مل نہیں پاتے، مسکین نہیں مل پاتا، 60 مسکین مل نہیں پاتے، تو ایک مسکین کو 60 دن کھلائیں، 60 سبحان اللہ، دونوں ٹائم، سبحان اللہ، تو یہ 1 روزے کا ہوا، کیونکہ ایک ساتھ 60 مسکین ملنا مشکل ہے۔ اگلا سوال بھی حضرت لائیو چیٹ سے ہے، اگر کوئی مدرسہ زکوٰۃ کی وصول رقم کا شرعی ہلا نہ کرے تو کیا حکم ہوگا؟ وہ سب گناہ گار ہوں گے، اور اس مال زکوٰۃ کو مدرسے میں استعمال کرنا ناجائز اور گناہ ہوگا، کیونکہ مدرسہ مصرف زکوٰۃ میں نہیں ہوتا۔ بوقت ضرورت فقہائے کرام نے حیلِ شرعی کی اجازت دی ہے، تو حیلِ شرعی کے بعد ہی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بغیر حیلہ شرعی استعمال کرتے ہیں تو سخت گناہ گار ہوں گے۔
اور یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے نا، یہ بہت سینسٹیو مال ہے یہ، جی یعنی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو حقدار تک پہنچا دیں، ورنہ یہ آپ کو ریئیکشن کر جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے پاس تھوڑا بھی رہے گا نا، تو وہ ایک وائرس کی طرح وہ دوسرے مالوں میں اثر کرے گا ہی کرے گا، اور مستحق تک آپ پہنچا دیں تو آپ اطمینان میں رہیں۔ اور تھوڑا بھی کوئی اس میں بھی ہیر پھیر کرتا ہے نا، بیچ میں جو ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں پہنچاتا کہ نہیں پہنچا، آپ دے دیجئے، اب وہ نہیں پہنچائے گا نا، وہ ریئیکشن اس کے ساتھ ہوگا، وہ بھگتنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہ مال اللہ رب العزت نے غریبوں کے حق کے لیے بنا کے رکھا ہے۔ تو اب اس بندے تک نہیں پہنچے گا اور جو بھی کوتاہی کرے گا تو اس کو تو پھر وہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حضرت۔ آج ناظرین آج کے سوال پورے ہوئے، جس کے جوابات ہم نے حضرت کی طرف سے سنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مفتی صاحب کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔